معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کے 3 طرح کے دلائل ہوں گے۔ کچھ دلائل تو وہ ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، اور کچھ دلائل وہ ہوں گے جو انسان کی فہم، ادراک اور شعور کی کیفیت میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم عقلی دلائل سے اس موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جہاں ہم قرآنک ریفرنسز آپ کے سامنے رکھیں، وہاں لاجیکل ریفرنسز سے بھی آپ کو اس موضوع کی عظمت اور اس کی افادیت سمجھا سکیں۔ اور تیسرا نقطہ، آج کے اس پرفتن دور میں اٹھنے والے ان سوالات کے جوابات ہوں گے جس کے ذریعے آپ اس عقیدہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو صحیح طور پر جان سکیں گے۔ اور آج کی اس گفتگو کو سنتے ہوئے آپ سے گزارش ہے، آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ آج کی یہ اہم ترین گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں میری گفتگو کو سنتے ہوئے کوئی سوال پیدا ہو، بلا جھجک اختتام پر آپ کو اجازت ہوگی، آپ کھڑے ہو کر سوال کریں گے، ہم ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد افہام و تفہیم ہے۔ اور اگر میری گفتگو سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا اور وہ اشکال اگر آپ اسی طرح اپنے من میں رکھ کے چلے گئے، تو پھر ہمارا جو بنیادی مقصد افہام و تفہیم کا تھا وہ پورا نہ ہو۔ اس لیے آپ نے جو سوال گفتگو سے آپ کے ذہن میں پیدا ہو، یا اس سے ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی اور کویسچن آپ کے ذہن میں ہے، آپ ضرور اختتام بھی کیجیے گا، یا تحریر کی صورت میں آپ پرچی بھیج دیجیے گا، تاکہ ہم اس موضوع سے ریلیونٹ آپ کے احاطہ ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ وہ اہم ترین عقیدہ ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور جس کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی۔ ہم اپنے ذہن سے جو سوچتے ہیں وہ ہماری بصیرت کہلاتی ہے۔ انسان اپنی بصارت و بصیرت سے بہت سی چیزوں کے نتائج نکالتا ہے۔ ایک وہ رزلٹ اور نتیجہ ہے جو انسان اپنی فکر اور سوچ کے نتیجے میں نکالے۔ انسان چونکہ ناقص عقل رکھنے والا ہے، اس کی سوچ بھی ناقص ہے، اس کی فہم بھی ناقص ہے۔ اور ایک وہ حکم ہے جو اللہ اپنی حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہماری ادنا بصیرت اور رب کی حکمت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، کیونکہ ہم اپنی لمیٹڈ سوچ سے، اپنی محدود سوچ سے چیزوں کا کسی نہ کسی اعتبار سے خلاصہ نکالتے ہیں، اس کی کیفیت اور ماہیت کو جانتے ہیں۔ ہماری سوچ محدود، ہماری فکر محدود، ہمارے سوچنے سمجھنے سیکھنے کی صلاحیتیں محدود ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جو حکم فرمانے باری تعالیٰ کی طرف سے ملے، جو حکم اللہ کی طرف سے ہمیں ملے، اس میں اللہ کی ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مومن اسے ہی کہتے ہیں جو اپنی عقل اور فہم و بصیرت کو بھی اللہ اس کے رسول کے حکم پر قربان فرما دیتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان اپنی عقل سے سوچے تو ممکن ہے وہ اس میں فوائد و ثمرات اور اس کے بینیفٹس اپنی عقل کے اعتبار سے کچھ اور اس کا رزلٹ نکالے،
لیکن جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکم ہے وہ باوجود انسان کی مینٹالٹی اور سوچ کی اور تھنکنگ پاور کی اس عظمت تک نہیں پہنچ رہا، لیکن جو حکم اللہ کی طرف سے ہے وہ چونکہ فرمان الہی ہے، اللہ نے اس میں ہزارہاں حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے احکام عطا فرمائے، ان احکام میں پروردگار نے ہمیں خاص طور پر اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہاں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو ذکر فرمایا۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حاضر و نازل بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنایا اور ڈر سنانے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز 3 نعتوں سے کیا۔ کتنی نعتوں سے؟ سارے بولیے، 3 نعتوں سے کیا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا، شاہد بنایا، آئی وٹنس بنایا، مبشر بنایا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، اور آپ جہنم کی وعید بھی سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کی توقیر بھی کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا۔ اس مقام پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو 2 لفظ ذکر ہوئے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ضمیر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ راجعان إِلَىٰ رَسُولِهِ، فرمایا یہ دونوں ضمیریں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مرجع ہیں، جس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر لازم ہے تم میرے محبوب کی حد درجہ تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ الفاظ کی کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں 2 مرتبہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا، یہ 2 مرتبہ الفاظ کا رپیٹ ہونا، 2 مرتبہ تعظیم و توقیر کا کہنا، یہ الفاظ کی کثرت، معانی کی کثرت پر دلالت کر رہی ہے۔ پتہ چلا ہر مومن پر لازم ہے وہ دل و جان سے جن ہستیوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کریں، ان کی عزت کو پیش نظر رکھیں۔ اور اسی وجہ سے آج کی اس محفل کا ٹائٹل ہی تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ناموس آبرو کو کہتے ہیں، ناموس عزت و عظمت و شان کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ناموس رسالت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو ہے، تحفظ ناموس رسالت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا تحفظ کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں جب کسی ناہنجار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنی زبان کھولی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کر اس ناہنجار کا منہ بھی بند کیا اور قیامت تک ہمیں پیغام دے دیا، جو عظمت مصطفیٰ پہ پیرا دے گا وہ سنت الہیہ پہ چلنے والا ہوگا۔ اسی لیے گرامی قدر حضرات، ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں ایک جذبہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملا۔
اور یہ جذبہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جذبہ ہے جو ہمیں باقی تمام ادیان سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کا ادب اور محبت ہر درجہ کی ہے، اور ہم دل و جان سے اپنے آقا سے پیار بھی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ ہے جس رشتے سے ہمارے دل کے اندر روحانی کیفیات متکیف ہوتی ہیں۔ آج ویسٹ کو سب سے زیادہ ہمارے اسی رشتے سے پرابلم ہے۔ جب مسلمان عقیدت و محبت میں ڈوب کر والہانہ انداز میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب آقا کی ناموس پہ پہرا دینے کی بات کرتا ہے، عزت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے، تو کہیں سے آواز آتی ہے یہ بنیاد پرست ہے، کہیں سے کہا جاتا ہے یہ انتہا پسند ہے، کہیں سے کہا جاتا ہے یہ ایکسٹریمزم ہے، کہیں سے کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں جسے تم بنیاد پرستی کہتے ہو، انتہا پسندی کہتے ہو، آئیے پوچھئے علامہ اقبال سے۔ علامہ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بذل توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ہی سادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کائنات میں جو رہنمائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کائنات میں جو بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے آقا کے وجود مقدس کی برکت سے ہے، اور ان کی محبت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور میں تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہوتا۔ گرامی حضرات، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے، یہ وہ قلبی وارفتگی کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، اور مومن دل و جان سے اپنے محبوب آقا سے پیار بھی کرتا ہے اور اپنے محبوب آقا سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جس کے دل میں سرکار کی محبت موجزن ہے، یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ یورپ کو چاہتا یہ ہے کہ ان کے دلوں سے یہ محبت کا رشتہ ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھیے ہماری عبادتیں، ریاضتیں، یہ ساری اپنی جگہ پر، یاد رکھیے اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اور یہ جملے جو آج ہم سنتے ہیں، اور بعض لبرل لوگ جو سیکولرزم کی طرف چلے گئے، وہ آقا علیہ السلام کی محبت کی دیوانگی کو آج بے وقوفی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ تانا تو صحابہ کرام کے دور میں بھی لگا، جب آقا علیہ السلام کی ہین حیات میں صحابہ کرام عظمت مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں گلے میں رسی ہے، حضرت بلال کی آنکھیں بند ہیں، احد احد کی ثنائیں ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے جتنا مرضی مار لو، احد احد، رب کعبہ کی قسم میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے، یہی صحابہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں
کوئی آپ کا علیہ السلام کے لعاب دہن کو جسم پہ ملتا ہے، کوئی غسالہ اور پانی کو آپ کا علیہ السلام کا تبرک سمجھ کے اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کچھ منافق دیکھ کر کہنے لگے یہ بے وقوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، فرمایا یہی بے وقوف ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ ایسے بے وقوف ہیں جن کو اپنے بے وقوفی کی خبر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کیفیت کو ذکر فرما دیا۔ اب یہاں دو طرح سے یہ ہماری گفتگو کے دو ڈائمنشن بن گئے۔ ایک تو وہ ہیں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں، جن کا مسلمانوں سے تعلق نہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، وہ اسلام کا بغض دل میں رکھ کر آقا علیہ السلام کے خلاف کبھی کیریکیچر بناتے ہیں، کبھی خاکوں کی اشاعت ہے۔ ایک طرف تو وہ غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شروع کیا، اور ایک طرف وہ بھی ہیں جو بظاہر تو کلمہ گو ہیں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے کبھی ان کے ماتھے پہ بال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بنا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ ایمان تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے what is the believer، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، تو علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں لکھا التصدیق بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینا، یہی سارا ایمان ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے مظاہر قدرت دیے۔ یہ جملے میرے ذرا غور سے سمجھیے گا کہ سرکار کی محبت کیوں ضروری ہے، محبوب خدا کی ناموس کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے کچھ معیارات بنائے ہیں، اور اس کرائیٹیریا پر جب تک ہم پورا نہیں اتریں گے، انسان لا کہتا رہے کہ میں فلاں عمل کرنے والا ہوں، لیکن جب تک معیار اللہ اس کے رسول کا جو منتخب کرتا ہے ہم اس پر پورا نہیں اترتے، نہ ہمارے اس کلمے کا اعتبار ہوگا۔ وگرنہ میں خود ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، ہمارے پاس بہت سے کرسچن ایسے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے آپ سے اسلامیات پڑھی ہے، وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ، وہ حدیث بھی۔ ہم پوچھتے بیٹا آپ ہیں کون، کہتے ہیں جی کرسچن ہیں۔ اگر صرف ظاہری دلائل پڑھنے سے کوئی مسلمان ہوتا تو پھر ان کو بھی مسلمان کہیں۔ اس کا مطلب اسلام کے لیے کچھ معیارات مقرر کر دیے، اور ان معیارات میں سب سے پہلے ترجیح یہ ہے ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اپنے آقا کے فرمان پر اعتماد ہے۔ ان کی محبت کے جذبات ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ محبتیں جو بائی نیچر ہیں، فطرتاً ہے، انسان اپنی اولاد سے، وطن سے انسان محبت کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنے گھر بار سے، فرمایا یہ ساری محبتوں سے بڑھ کر جب تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ غالب نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے ایمان کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ قبولیت ایمان کے لیے یہ شرط ہے۔ گرامی حضرات، آج چونکہ ایک ایسا دور ہے، الہادیت تیزی سے پھیل رہی ہے، نظریات میں افراط و تفریط کا سلسلہ تیزی سے آ گیا۔ اس دور کے اندر پرفکر معاملات میں آج ایک نوجوان کالج یونیورسٹی میں جا کے جس وقت ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو اس کے نظریات پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور آج بہت سے نوجوان
جب ایتھیزم کے ان فکروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایتھیس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کوئی ڈارون کے نظریے کی طرف، کوئی اسپیڈ آف لائٹ اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھنے کے بعد ان چیزوں کی ایکسپیریمنٹ کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سے بھی اپنا اعتماد اٹھا لیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا سارا سسٹم ہمیں عطا کیا، یہ مظاہر قدرت، یہ اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس اور یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں مشاہدے کے لیے دی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، نہ تو ہم اس کائنات کے اسپیسیفک پیٹرن سے خدا کو مانتے ہیں، نہ ہم اس کائنات کی ان چیزوں سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی مظاہر قدرت میں اپنی جگہ پر، جب یہ ساری چیزوں کو ماننے کی باری آئے گی تو زبان رسالت ماں سے جو تسلیم کرے گا اللہ ایمان کی دولت اسے ہی عطا فرمائے گا۔ آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس۔ اس کائنات ایک سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ ہے اور اس پر بہت سے لوگوں، غیر مسلموں کا زیادہ تجزیہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے۔ آج ایک کرسچن تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور بلیک ہول پر اور اسپیڈ آف لائٹ پر ریسرچ آپ سے زیادہ کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ غیر مسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مادہ تخلیق پر، اس نے اس کائنات پر، اس کی ریالٹی پر، اس نے زمین و آسمان کے اندر مد و جزر کی کیفیات پر ریسرچ تو کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ جس دلائل سے مان رہا ہے وہ دلائل اس کی ظاہری آنکھ ہے، اس کی عقل ہے۔ جب تک وہ اس سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس، اس کائنات کی ساری چیزوں کو زبان رسالت ماب سے جب تک نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے گرامی قدرات، علامہ اقبال نے کہا خیمہ یا فلاح کا ایستادہ اسی نام سے ہے، ہمیں رب بھی ملا ہے تو محبوب خدا کی زبان اقدس ملا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ہمیں دین اور شریعت کے ضابطے بتائے، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ آج اسی وجہ سے یورپ کو سب سے بڑا پرابلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے ہے، اور جب آقا علیہ السلام پر فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقطہ تنقید بنایا جائے، مجھے بتائیے پھر شریعت کے احکام کے معاملات کہاں جائیں گے؟ اصل میں یہ واردات ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی اس محبت کو نکال دیا جائے۔ گرامی حضرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں دو نہیں بار بار مقام پر اپنے محبوب سے محبت کرنے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں جس وقت ابھی مسلمان مائنورٹیز میں تھے، اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، آقا علیہ السلام نے سارے رؤسائے قریش کو بلایا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کر رہا ہے کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، اس بات کے ماننے کے لیے یہی دلیل ہے، یہ بات محمد عربی کی زبان سے نکلی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اسی زبان سے کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، آؤ اس رب کی اتباع کرو، آؤ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ابو لہب جو رشتے میں سرکار کا چچا ہے، اس نے کھڑے ہو کر ایک گستاخی کا جملہ کہا اور اس نے کہا تقبل لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ اس نے کہا تیرا ناس جائے، تو نے آج ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔
اب یہ جملہ ابو لہب کی زبان سے نکلا، پروردگار نے اسی وقت غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آیات کو نازل فرمایا۔ خالق کائنات نے آیات بینات کو نازل فرما کر اسی وقت ابو لہب کی دنیا اور آخرت کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا تیرا ناس جائے۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ناس نہ رہے، ان قریب ہم بڑھتی ہوئی آگ میں تمہیں جھونک دیں گے۔ دنیا میں کتنے چچا ہیں جو اپنے بھتیجوں کو اس سے بھی سخت جملے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ چچا بھی باپ بجا ہوتا ہے۔ باپ اگر ڈانٹ دے تو کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہوتا تو عموماً چچا بھی ڈانٹ دیتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں قاعدہ اور ضابطہ بتایا اور فرمایا کوئی شخص میرے محبوب سے رشتوں کی زبان میں بات نہ کرے۔ یہ کسی کے بھتیجے ہیں تو بعد میں، یہ کسی کے بھائی ہیں تو بعد میں، یہ کسی کے بیٹے ہیں تو بعد میں، سب سے پہلے یہ میرے محبوب ہیں جو ان سے رشتوں کی زبان میں بھی بات کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو بھی ان سے کلام کرے وہ رشتوں کے تقدس کو چھوڑ کر محبوبیت کے تقدس سے ان سے کلام کرے۔ ادھر ابو لہب نے یہ جملہ کہا تو دنیا آخرت کا فیصلہ ہوا۔ ادھر سرکار کے چچا حضرت عباس نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے سوال کیا بڑے آپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادب دیکھیے اور ناموس رسالت کی حفاظت دیکھیے۔ عمر میں حضرت عباس بڑے تھے لیکن فوراً پلٹ کے کہا کہ نہیں، بڑے تو مجھ سے وہی ہیں، وَأَنَا وَلِدْتُ قَبْلَهُ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ ادب دیکھیے، ہوا اکبر منی، حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو مجھ سے وہی ہیں، انا ولید تو قبلہ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ اس سے پتا چلا یہ معیار پروردگار نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ کوئی شخص رشتوں کی زبان میں بات نہ کرے، محبوب خدا کی بارگاہ میں گفتگو بھی کرے تو فرمایا رشتوں کو چھوڑ کر محبوبیت کے رشتے کے مطابق ان سے ادب سے گفتگو کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی اپنی آواز بھی بلند نہ کرے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور کوئی ان سے چلا کے بات نہ کرے کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں چلا کے بات کرتے ہو۔ یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جس نے آواز کو بلند کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال برباد ہوں گے اور بربادی اعمال کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ انسان کوئی بھی دنیا میں جرم کرے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، انسان جھوٹ بولے، فراڈ کر لے، چیٹ کر لے، کسی کی حق تلافی کرے، انسان کا ضمیر اسے کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر ملامت ضرور کرتا ہے۔ جب ملامت ہوتی ہے تو انسان فوراً رجوع کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان میں تنقید کرنے والا، فرمایا ہم اس کے دل میں احساس گناہ بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس کا شعور بھی مفقود کر لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ تم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر چکے ہو۔ اس لیے گرامی حضرات ہر شخص کو دل و جان سے اپنے محبوب آقا سے پیار کرنا، اور جنہوں نے محبتوں کو دل میں بسایا اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور میں جنہوں نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ پروردگار فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہم نے بخشش کا پروانہ بھی دیا اور اجر عظیم بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی آیتیں اتار کر جہاں ابو لہب کی مذمت کی وہاں ہمارے آقا کی
इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद फरमा दिया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुताअद्दिद मकाम पे अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान को इसी अंदाज में बयान किया। तफसीर कबीर में यह वाक़या तफसीर के साथ मौजूद है। एक यहूदी और एक बज़ाहिर मुसलमान मुनाफिक के दरमियान इख्तिलाफ पड़ गया पानी लगाने के मसले पर कि पानी मैंने पहले लगाना है, यहूदी कहता है मैंने लगाना है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, फैसले पर हक का फैसला सुनाते हुए यहूदी के हक में फैसला दिया और मैं पानी पहले ये लगाए। बाहर आकर वो कलमा को बज़ाहिर मुसलमान, उसके दिल के अंदर चैन नहीं है, उसने कहा नहीं मैं ये फैसला कबूल नहीं करता, आओ उमर फारूक की बारगाह में चले। उसके ज़हन में था कि हजरत उमर चलानी है, जब सुनेंगे ये मुसलमान है मेरे हक में फैसला होगा। जैसे ही पहुंचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, जैसे उनके सामने मसला रखा तो यहूदी ने कहा ठहरिए, फैसला करने से पहले सुन लीजिए, इसका फैसले का हल आपके महबूब आका ने मेरे हक में किया है और ये मानने की बजाय मुझे आपके पास लेके आ गया। हजरत फारूक आज़म ने सिर्फ पूछा क्या ये बात ठीक है? कहा जी ठीक है। आप अंदर गए और तलवार को नंगा किया, हाथ में लाए और लहराते हुए एक जुमला कहा, हाकिम अर्ज़ व समावात के फैसले को कबूल ना करने वाला उमर की अदालत में उसका यही फैसला है। कहते हुए तलवार को उठाया और उस मुनाफिक की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। पूरे मदीने में भूचाल आ गया। मुनाफिकों को, काफिरों को मौका मिला। उन्होंने कहा लाओ, पहले इनकी तलवारें गैरों को चाटती थी, अब तो अपनों को चाटने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरमाए, सहाबा के दिल धड़क रहे हैं, अब फारूक आज़म के बारे में क्या फैसला होगा। इधर से फारूक आज़म भी आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर मैंने क्या सुना है, तूने एक मुसलमान का सर उतार दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बस में जाना में पहुंचे तो दिल की कैफियत ही बदल जाती है।